ذرا تصور کرے رات گہری ہو، سڑک سنسان ہو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں امریکہ میں یہی خوف حقیقت بن گیا تھا۔ ایک ایسا قاتل سرگرم تھا جو صرف لوگوں کو مارتا نہیں تھا بلکہ پولیس اور میڈیا کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ تھا زوڈیاک کلر، ایک ایسا نام جو آج بھی دنیا کے سب سے بڑے انسلجھے مسٹری میں شمار ہوتا ہے۔ 20 دسمبر 1968 ولو کے قریب ایک سنسان جگہ پر نوجوان جوڑا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ڈیوڈ فراڈے اور بیٹی لیو جینسن، یہ ان کی پہلی ڈیٹ تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اندھیرے میں کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ رات تقریباً 11:15 پر اچانک ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ چند لمحوں کی خاموشی اور پھر گولیاں چلی۔ ڈیوڈ موقع پر ہی مارا گیا۔ بیٹی لیو جان بچانے کے لیے بھاگی لیکن قاتل نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ چند سیکنڈ میں سب ختم ہو گیا اور اسی لمحے ایک ایسا مسٹری شروع ہوا جو آج تک حل نہیں ہوا۔ پولیس جائے واقعے پر پہنچی تو منظر کچھ یوں تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک گاڑی کے قریب دو نوجوان ایک دم گھٹنوں کے قریب اور ہر طرف خوف کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ افسران نے فوراً شواہد جمع کرنا شروع کیے لیکن ہر قدم پر مشکلات تھی۔ کچھ چیزیں بالکل واضح نہیں تھی۔ کوئی عین شاہد موجود نہیں تھا۔ سڑک سنسان تھی، کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ مشکوک شخص کا سراغ نہیں ملا۔ قاتل نے اپنی حرکت اتنی چالاکی سے کی کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکا۔ شواہد بہت محدود تھے۔ گاڑی کے قریب پائے جانے والے نشانات یا فٹ پرنٹس قاتل کے پہچان کے لیے ناکافی تھے۔ پولیس کی ٹیم دن رات کیس پر کام کر رہی تھی لیکن ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ ہر افسر کے ذہن میں سوال تھا، قاتل کہاں چھپ گیا؟ یا کوئی عام آدمی تھا یا ایک ذہنی طور پر خطرناک قاتل؟ شہر میں خوف کی لہر بڑھ رہی تھی۔ والدین اپنے بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈر رہے تھے اور نوجوان ہر سنسان جگہ پر محتاط ہو گئے۔ میڈیا نے واقعے کی ہر تفصیل شائع کی لیکن قاتل نے کسی بھی قسم کے کلوز چھوڑنے سے گریز کیا۔ پولیس نے ہر ممکن کوشش کی، قریبی علاقوں کی سرویلنس، گاڑیوں اور افراد کے پیٹرن کا تجزیہ، لیکن قاتل کی ذہانت اور منصوبہ بندی اتنی مضبوط تھی کہ ہر شاہد یا مشتبہ شخص کا پتہ ختم ہو جاتا۔ پولیس کی ناکامی نے قاتل کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ اس نے نہ صرف خوف پیدا کیا بلکہ یہ واضح کر دیا کہ وہ ہر وقت ایک قدم آگے ہے۔ ہر رات شہر میں لوگ اپنے دروازے لوک کر کے سونے لگتے لیکن اندر سے یہ خوف کبھی ختم نہ ہوتا۔ خوفناک خطوط کا آغاز 31 جولائی 1969 ایک ایسا دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 3 بڑے اخبارات کو ایک ہی وقت میں خطوط موصول ہوئے، یہ قتل میں نے کی ہے، لیکن یہ صرف الفاظ نہیں تھے۔ خط کے ساتھ ایک خفیہ کوڈ بھی بھیجا گیا۔ ہر خط میں قاتل نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ ایک خطرناک چیلنج بھی دیا، اگر یہ کوڈ اخبار کے پہلے صفحے پر شائع نہ ہوا تو میں مزید قتل کروں گا۔ یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ کوئی عام قاتل نہیں بلکہ ایک ذہین اور خطرناک فرد تھا جو اپنی شناخت کو چھپاتے ہوئے خوف پھیلا رہا تھا۔ قاتل نے نمبرز، سمبلز اور لیٹر کا ایک پیچیدہ کوڈ بنایا۔ ہر خط میں الگ الگ پیٹرن موجود تھے جیسے قاتل چاہتا تھا کہ پولیس اور عام لوگ اس کی ذہانت کو سمجھے۔ بعض خطوط میں عجیب علامتیں شامل تھی جیسے کراس، سرکل اور کراس ہیئرز جو بعد میں زوڈیاک کا نشان بنی۔ خطوط نے پورے شہر میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ لوگ رات کے وقت باہر نکلنے سے ڈرنے لگے اور پولیس پر عوام کا دباؤ بڑھ گیا۔ میڈیا نے ہر خط کو شائع کیا اور قاتل نے اپنی شخصیت کے اسرار کو اور گہرا کر دیا۔ پولیس اور میڈیا کی کشمکش۔ اخبار نے خطوط شائع کیے تاکہ قاتل کو چیلنج دیا جا سکے۔ پولیس نے ہر سمبل اور کوڈ کا تجزیہ شروع کیا۔ شواہد کی کمی کے سبب تحقیقات پیچیدہ ہو گئی اور افسران اکثر الجھن میں رہ گئے۔ قاتل نے اس سارے عمل کو ایک ذہنی کھیل کے طور پر استعمال کیا جہاں وہ عوام اور پولیس دونوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہر نیا خط مزید خوف، تجسس اور سسپینس پیدا کرتا۔ قاتل کے پیغام کا اثر۔ اس خفیہ کوڈ اور خطوط نے نہ صرف شہر کے لوگوں کو خوفزدہ کیا بلکہ پوری ریاست میں پولیس اور عوام کے درمیان ایک نئی کشمکش پیدا کی۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ قاتل کہاں چھپا ہوا ہے۔ ہر نئی خبر، ہر نئی ڈائری یا خط قاتل کی شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ یہ ایک ایسی ذہنی کھیل تھا جس میں قاتل ہمیشہ آگے تھا اور ہر کوشش کے بعد شہر کے لوگ اور پولیس مزید الجھن میں پڑ جاتے۔ 4 جولائی 1969 ایک اور جوڑا نشانہ بنا، ڈارلن فیرن اور مائک میجو۔ قاتل نے گاڑی کے قریب آ کر فائرنگ کی لیکن قسمت نے کھیل بدل دیا۔ مائک زندہ بچ گیا اور پولیس کو بتایا۔ قاتل سفید فام تھا، عمر تقریباً 25 سے 35 سال، جسم بھاری۔ 27 ستمبر 1969 جھیل کے کنارے برائن ہارٹنل اور سیسیلیا شیپرڈ بیٹھے تھے۔ اچانک ایک آدمی ان کے طرف بڑھا، کالا ہڈ اور سینے پر عجیب نشان کے ساتھ۔ یہ تھا زوڈیاک کا نشان۔ قاتل نے دونوں کو باندھا اور چاقو سے حملہ کیا۔ برائن زندہ بچ گیا لیکن قاتل فرار ہو گیا۔
फोन कॉल और शेर के बीच कत्ल। हमले के कुछ देर बाद पुलिस को एक फोन आया, आवाज पर सुकून थी। कातिल ने इख्तराफ किया, 13 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टैन मारा गया। कातिल ने कमीज का टुकड़ा अखबार को भेजा, ये इसका दस्तखत और पैगाम था। पुलिस को मुश्तिबा शख्स नजर आया, लेकिन गलत रेडियो मैसेज की वजह से वो हाथ न आया। बाद के खतूत में कातिल ने स्कूल बस को निशाना बनाने की धमकी दी। पूरे शहर में खौफ फैल गया, बसों पर पुलिस तैनात, वालिदैन परेशान। हैरत अंगेज तौर पर ऐसा कोई हमला कभी साबित न हुआ, शायद ये सिर्फ खौफ फैलाने की चाल थी। 1970 में कातिल ने एक और पेचीदा कोड भेजा जो तकरीबन 50 साल तक हल ना हो सका। आखिरकार 2020 में कोड ब्रेकर ने इसे हल किया। पैगाम से ज़ाहिर हुआ कि कातिल पकड़े जाने से नहीं डरता। जदीद DNA तहकीकात, बाद के सालों में केस दोबारा खोला गया। जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, हत्ता के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी शामिल हुआ, लेकिन आज तक कोई हतमी जवाब नहीं मिला। नतीजा, आज भी 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। खत मौजूद है, शुहायद मौजूद है, गवाह मौजूद है, लेकिन कातिल आज भी नामालूम है। शायद वो मर चुका हो, शायद हमारे दरमियान आम जिंदगी गुजार रहा हो, या शायद वो हमेशा चाहता था कि दुनिया इसे याद रखे। ज़ोडियाक किलर सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री है जो आज तक हल नहीं हुआ। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।